پروگرام کا بنیادی مقصد خانقاہی روایات کی بازیافت ہے جو آج ہمارے ملک کے لیے بے حد ضروری ہے، اور اس سے پہلے کہ میں استقبالیہ کلمات کی تکمیل کروں، میری خواہش ہے اور آپ سے بھی یہ خواہش کرتا ہوں کہ آپ میری آواز سے آواز ملائیں۔ پچھلے دنوں جو پہلگام میں دہشت گردانہ جو واقعہ ہوا ہے، میں اپنی طرف سے، اہل خانقاہ کی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے اس جائرانہ، ظالمانہ، دہشت گردانہ اور غیر انسانی جو حملہ ہوا ہے، ہم سب سے پہلے اپنے پروگرام کا آغاز اس دہشت گردانہ حملے کی مذمت کے قرارداد سے کرتے ہیں، چونکہ بنیادی طور پر وہ حملہ ہندوستان کی بھائی چارگی پر حملہ ہے، وہ حملہ انسانیت پر حملہ ہے، وہ حملہ ملک کے تانے بانے پر حملہ ہے، وہ حملہ انسانیت اور اخوت بنی آدم پر حملہ ہے۔ ہم اس اجلاس کے ذریعے، اس سیمینار کے ذریعے اور اس کے اس انوگرل سیشن میں آپ سب کی جانب سے بے حد سخت لفظوں میں اس دہشت گردانہ حملے کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور جو بھی ذمہ دار ہیں، حکومت کے لوگ ہیں، ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس دہشت گردانہ حملے کے مرتکبین کو کڑی سے کڑی جو ہے وہ سزا دی جائے۔ اور ہماری ذمہ داری اس وقت اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم محبت کے پیغام کو اور عام کریں، اور بلا شبہ اس سیمینار کا بھی مقصد یہی ہے کہ محبت کے پیغام کو عام کیا جائے، انسانیت اور اکرام انسانیت کی تعلیم دی جائے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ خطہ ہے جو ہندی ساہتیہ کے مدھ کالین یگ کا جو ہے مرکز رہا ہے، جسے صوفی کاویہ دھارا کہتے ہیں، جو 14ویں صدی سے شروع ہو کر 17ویں صدی تک جس کا پیریڈ ہے۔ یہ ایک بڑی بات ہے کہ ہندی ادب کی تاریخ میں صوفیہ کے نام سے ایک پورا 400 سال کا عہد ہے۔ اس کی مثال کسی دوسری زبان میں نہیں ملے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کی تقریب کے لیے، محبتوں کے پیغام کو عام کرنے کے لیے صوفیاء کرام نے کتنی زبردست کام کیا ہے، کتنا زبردست جو ہے کام کیا ہے کہ پوری تاریخ کے 400 سال جو ہے وہ ان کے نام ہو گئے۔ اگر آپ ہندی تاریخ کو پڑھیں تو اس میں جو بھکتی کال ہے، جو 14ویں صدی ہجری سے شروع ہو کر 4ویں صدی عیسوی سے شروع ہو کر 17ویں صدی عیسوی تک ہے، اس میں دو لہریں ہیں جنہیں ہندی میں کہتے ہیں، دو دھارائیں ہیں، سگڑ دھارا اور نرگڑ دھارا۔ تو جو نرگڑ دھارا ہے اس میں دو شعبے ہیں، ایک گیان آشرے کہلاتا ہے اور دوسرا پریم آشرے کہلاتا ہے، یعنی وہ صوفی شاعری جو پریم پر مبنی ہو، جو عشق پر مبنی ہو، جو محبت پر مبنی ہو۔ اس خطے میں پریم آشرے جو کاویہ دھارا ہے، اس کے صوفی شعراء کی تعداد 100 سے زیادہ ہے۔ اسی خطے میں جو ہے قطبن نے جو ہے اپنی کتاب لکھی، ملک محمد جائسی نے لکھی، ملا داؤد نے چندائن لکھی، مرگاوتی بھی جو ہے اسی خطے میں لکھی گئی۔ ملک محمد جائسی کی اکھراوٹ، آخری کلام، چتراوٹ، کہناوٹ، مسئلہ نامہ، کہرا نامہ، یہ سب محبت کے پیغمبر کتابیں ہیں۔ اس کی ایک ایک سطر جو ہے محبت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو 1924 میں ہندی کے مسلمان کوی کے نام سے ایک کتاب آئی تھی، جس میں 150 سے زیادہ شعراء کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، ان میں 127 شعراء کا تعلق خطۂ اودھ سے ہے، اور یہ سب پریم آشرے صوفی کاویہ دھارا کے لوگ ہیں، جس میں ملا داؤد سے لے کر اور نور محمد جائسی تک ہیں۔ ان لوگوں نے 50 کتابیں لکھیں محبت کے تعلیم کو عام کرنے کے لیے، بھائی چارے کے پیغام کو جو ہے ملانے کے لیے، رواداری کے لیے، تکریم انسانیت کے لیے، محبتوں کو بڑھانے کے لیے، خدمت خلق کے لیے۔ یہ خانقاہیں خدمت خلق کا جو ہے وہ مرکز تھی، بلکہ تصوف کے بارے میں
ایک بہت بڑے صوفی کا قول ہے کہ تصوف بجز خدمت خلق نیست. تصوف جو ہے صرف سروس فار ہیومن کائنڈ، سروس بیفور سیلف، خود سے پہلے لوگوں کی خدمت کا نام ہی تصوف ہے. تصوف بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح ہو سجادہ و دلق نیست. تصوف نہ سجادے کا نام ہے، نہ دلق اور چادر کا نام ہے، نہ تسبیح کا نام ہے. تصوف نام ہے اللہ کے بندوں کو راحت پہنچانے کا. تصوف نام ہے خلق خدا کی خدمت کرنے کا. تصوف نام ہے محبت کے پیغام کو عام کرنے کا. تصوف نام ہے رواداری کا نام ہے. تصوف نام ہے حضرت جنید بغدادی کے اس پیغام کا. کسی نے ان کو راستے میں پکڑا اور ان کو ایڈیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کو برانگیختہ کرنے کے لیے پوچھا کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے کہ میرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا جواب کیا دیا جا سکتا ہے. مختلف سماج کے مختلف طبقات کی طرف سے اس ایریٹیٹنگ کوشچن کے کون کون سے پاسبل آنسر ہو سکتے ہیں، مگر جو تصوف کا جواب ہے ان تمام جوابوں سے مختلف ہے. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ اگر میں جنت میں چلا جاؤں اپنی اس داڑھی کے ساتھ تو میں اس بکرے سے اچھا ہوں، کیونکہ بکرا جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور اگر میں جہنم میں چلا جاؤں اس داڑھی کے ساتھ تو بکرا مجھ سے اچھا ہے، کیونکہ بکرا جہنم میں نہیں جائے گا. تو حضرات گرامی، یہی انکسار، یہی رواداری، یہی پیغام جو ہے وہ خانقاہوں کا پیغام ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کی خدمت سے بڑھ کر کوئی عبادت اللہ نے مقرر نہیں کی ہے. فرماتے ہیں کہ انسان زمین کے مانند ہونا چاہیے. صوفی جو ہے وہ زمین کے مانند ہوتا ہے جس میں ہر بری چیزیں ڈالی جاتی ہیں مگر اس سے نکلنے والی ہر چیز اچھی ہوتی ہے. ہم ہر نقصان دہ چیز زمین میں ڈالتے ہیں مگر اس سے نکلنے والی ہر چیز ہمارے لیے نفع بخش اور ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. عزیزان گرامی، تصوف یہ ہے کہ اگر آپ کی گاڑی کا سائلنسر آواز دے رہا ہے تو اسے جلد سے جلد ٹھیک کیجیے. تصوف یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں پانی کا ٹیپ درست نہیں ہے، اس سے پانی بہہ رہا ہے، تو حقیقی تصوف یہ ہے کہ آپ اپنے آرام کو چھوڑ کر اس پانی بہنے کے عمل کو روکیے. اس لیے کہ جو اسلام بہتے ہوئے دریا کے سامنے پانی بہانے سے منع کرتا ہے، وہ میونسپلٹی کے نل سے پانی بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ یہ تصوف ہے. آپ سڑک پر کوئی ایذا پہنچانے والی چیز نہ ڈالیں، یہ تصوف ہے. آپ نالیوں پر اپنے گھر کے سلیب نہ ڈالیں، یہ تصوف ہے. آپ گاڑیوں کو اتنا تیز نہ چلائیں کہ اللہ کے بندوں کو خوف محسوس ہو، یہ تصوف ہے. تو بنیادی طور پر ہم تصوف کا معنی تسبیح پڑھنا، ہم ذکر الہی اور آہ صبح گاہی کو ہی تصوف سمجھتے ہیں. تصوف کا بڑا مفہوم واضح ہے. تصوف کا مفہوم وہی ہے کہ پوچھا گیا اللہ کے رسول سے، یا رسول اللہ ای الاسلام افضل. آپ نے فرمایا کہ سرور تدخلہ فی قلوب الناس، سب سے اچھا اسلام وہ خوشی ہے جو آپ لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں. پوچھا گیا ای الناس سے افضل یا رسول اللہ، سب سے افضل انسان کیا ہے؟ فرمایا انفعہم للناس، جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو وہی انسان سب سے افضل ہے. عزیزان گرامی، آج کے اجلاس میں ہم تصوف کی دعوت کے لیے، انسانیت کی دعوت کے لیے، تکریم بنی آدم کی دعوت کے لیے ہم نے آپ کو یہاں جمع کیا ہے. ہم تصوف کی بازیافت چاہتے ہیں، ہم تصوف کو عملی طور پر برتنا چاہتے ہیں. ہم نظری طور پر تصوف کی مہارت کی بات نہیں کرتے، بلکہ عملی طور پر ہم اس کو برتنے کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ برتیے. اور تصوف ہر وہ کام ہے جو خلق خدا کو آرام پہنچائے، راحت پہنچائے، ان کی مدد کرے، ان کے کام آئے. اور خلق خدا سے مراد ایسا نہیں ہے کہ صرف بنی آدم ہیں، بلکہ تمام مخلوقات. حضرت عیسیٰ، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کسی راستے سے گزر رہے تھے، سامنے سے خنزیر آ گیا جو ایک طرف سے نکل کر دوسری طرف جانا چاہتا تھا. عزیزان گرامی،
حضرت عیسیٰ نے جب اس کو دیکھا تو آپ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا مر بسلام. میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی. آپ سمجھیے کہ حقیقی تصوف کیا ہے, تصوف کی روح کیا ہے. حضرت عیسیٰ نے اس خنزیر سے کہا مر بسلام, سلامتی کے ساتھ گزر جائیے. الفاظ پہ غور کیجئے گا. مر بسلام, سلامتی کے ساتھ تشریف لے جائیے. ہماری طرح کوئی تھا, اس نے کہا حضرت اس ناپاک جانور سے آپ اتنے ادب کے ساتھ بات کر رہے ہیں, احترام کے ساتھ بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بات صرف ناپاک جانور کی نہیں ہے, بات ہمارے زبان کی سلامتی کی ہے. میں اپنی زبان کو اچھی بات بولنے کا عادی بنائے رکھنا چاہتا ہوں. کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے یہ موضوع نہیں ہے ہمارا. جو آج ہمارا موضوع ہے کہ بھائی کس کے ساتھ ادب کیا جائے, کس کے ساتھ بے ادبی کی جائے, وہ کہہ لیں نہیں صاحب ہمارے نظر میں یہ جانور نہیں ہے, ہماری نظر میں ہماری اپنی زبان ہے جو نفس امارہ کا سب سے طاقتور ایجنٹ ہے. ہمارے پاس نفس امارہ کے بہت سارے ایجنٹ ہیں, جن میں دونوں کان, دونوں آنکھیں, یہ زبان, دونوں ہاتھ, دونوں پیر, شرمگاہ اور پیٹ, یہ سب نفس امارہ کے ایجنٹ ہیں. مگر ان میں سب سے خطرناک ایجنٹ جو ہے وہ زبان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے زیادہ لوگ اپنے زبانوں کی وجہ سے جائیں گے. اور بے حد خطرناک زبان یہ ایجنٹ ہے کہ آپ نے زبان کی وجہ سے جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں ان میں سب سے زیادہ زبان کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں. مگر آپ نے کسی لڑائی میں زبان کو زخمی نہیں پایا ہوگا. زبان کی وجہ سے سر پھوٹتا ہے, ہاتھ ٹوٹتے ہیں, پیر ٹوٹتا ہے, انسان ہڈیاں ٹوٹتی ہیں, مگر کسی لڑائی میں زبان کو کوئی زخم نہیں آتا ہے, چونکہ یہ فتنہ کر کے منہ کے اندر چلی جاتی ہے. لہٰذا اگر یہ پٹتی بھی کبھی کبھی تو تھوڑا سکون ملتا کہ اگر یہ فتنہ بازی میں آگے ہے تو کبھی کبھی اس کو سزا بھی ملتی ہے. مگر یہ اتنا خطرناک ایجنٹ ہے کہ سارے فتنے یا اکثر فتنوں کے پیچھے یہ زبان ہوتی ہے, مگر اکثر یہ صاف بچ جاتی ہے. لہٰذا زبان پر جو ہے یہ قابو پانا یہ تصوف کے ابتدائی دروس میں سے ایک ہے. من سکت نجا, ایک صوفی کا قول ہے کہ جو خاموش رہا وہی کامیاب ہے. ایک صوفی شاعر کہتے ہیں وَلَقَدْ نَدِمْتُ عَلَىٰ کلامی, میں اپنی زبان کی خاموشی پر کبھی نادم نہیں ہوا. وَلَقَدْ نَدِمْتُ عَلَى الْكَلَامِ مِرَارًا, مگر بول کے میں اکثر شرمندہ ہوا ہوں, مگر خاموشی نے مجھے کبھی شرمندہ نہیں کیا ہے. تو عزیزان گرامی, میں استقبالیہ کلمات کے لیے کھڑا ہوا ہوں. تصوف کا ایک مختصر تعارف پیش کرنا تھا. تصوف کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ تصوف امتیاز نہیں چاہتی, بلکہ تصوف سماج میں انضمام چاہتا ہے, ہم آہنگی چاہتا ہے, ہم لباسی چاہتا ہے, ہم زبانی چاہتا ہے. ہم پدماوت کے بارے میں سنتے ہیں. تاریخ جائز کے مصنف مولوی عبدالقادر نے لکھا کہ پدماوت جو ہے وہ خانقاہ اشرفیہ میں طریقت اور سلوک کے جو مراحل ہیں جنہیں مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف اشرفی میں 9 انوار اور 7 اطوار کے ذریعے بیان کیا ہے, اسی کو ملک محمد جائسی نے پدماوت میں 9 کھنڈ صاف دیپ کر کے بیان کیا ہے. حضرت شاہ عبد الرزاق بانسوی, حضرت شاہ اسماعیل واسطی مسولی شریف, حضرت نظام الدین فرنگی محلی, یہ وہ علماء اور صوفیہ تھے جو پدماوت کا درس دیتے تھے. اور پدماوت کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ پدماوت محبت کی بات کرتی ہے, الفت کی بات کرتی ہے, رواداری کی بات کرتی ہے. پدماوت کا ایک شعر نہیں ہے جس میں محبت کا ذکر نہ ہو. آخری شعر میں وہ کہتے ہیں عربی, ترکی, ہندوی بھاشا جیتی آئے اور جہما مارک پریم کا سبے سراہیں تا, کہ زبان جو ہے وہی جو ہے قابل ستائش ہے جس میں محبت کی زبان ہو. اور یہی محبت کا پیغام, محبت کی زبان, محبت پہ مبنی اعمال, یہ تصوف کی تعلیمات کا خلاصہ ہے, تصوف کی تعلیمات کا جسٹ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوادہ ابن سائب تشریف لائے, فرماتے ہیں کہ فَأَمَرَ لِي بِزَوْدٍ, اللہ کے رسول نے مجھے بہت سارا مال دیا, اور فرمایا, غور سے سن لیجئے بس, فرمایا اِذَا رَجَعْتَ إِلَىٰ أَهْلِكَ,
فمرہم ان یحسنوا غذاء مواشیہم، جب تم اے سوادہ جب اپنے قبیلے واپس جاؤ تو اپنے قبیلے والوں سے کہو کہ اپنے جانور کی غذاؤں کا خیال رکھیں۔ اب آگے جو بات بتانا چاہتا ہوں شاید آپ میں سے کسی نے سنا ہو، اور فرمایا وَمُرْهُمْ أَن يَقْلِمُوا أَظْفَارَهُمْ، اور ان سے کہو کہ اپنے ہاتھوں کے ناخون کو کاٹ کے رکھیں، کہ لا یغبطوا بها ذروع مواشیہم، تاکہ بڑے بڑے ناخونوں سے جانوروں کی تھن کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ناخون کاٹنے کی سنتیں اور جمعہ کی، اور ایسے کاٹیے، ادھر سے شروع کیجیے ادھر، جو اصل مقصد ہے کہ آپ کا ناخون کسی کے لیے تکلیف دہ نہ ہو، خدا کی خدائی میں، اللہ کی مخلوق میں کسی کے لیے وہ تکلیف دہ نہ ہو، یہ بنیادی غرض و غایت جو ہے ناخون کو کاٹنے کی ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ناخون کاٹے جا سکتے ہیں، مگر زبان کیسے کاٹی جائے؟ جو سب سے زیادہ ایذا رسانی کا سبب ہے، میں آپ تمامی لوگوں کا، تمامی شرکا کا، لکھنؤ کے لوگوں کا، اپنے استقبالیہ کمیٹی کے تمام ممبران کا، میں سید اطہر نبی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کے نام کی پلیٹ جو ہے وہ ڈائس پہ لگی ہے، عذراء کرم تشریف لائیں۔ یہ استقبالیہ کمیٹی کے ہمارے صدر ہیں، اور ان کا بڑا تعاون رہا ہے اس پروگرام کو جو ہے فکس کرنے میں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ ڈائس پر تشریف لائیں، اور آپ کی کرسی بھی خالی ہی ہے۔ تو حضرات گرامی، ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ 2 دنوں میں آپ ہماری اودھ کی خانقاہیں، تقریباً 22 خانقاہوں پر مشتمل مقالے جو ہیں، کتاب آ چکی ہے۔ اسی محفل میں ہم اس کتاب کا 700 صفحے کی کتاب کا رسم اجرا بھی کریں گے، اور وہ کتاب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ چونکہ 2 دن کے سیمینار میں ہم درد دل سب کا سب آپ تک نہیں پہنچا پائیں گے، تو ہم آپ کو کتاب دے کر بھیجیں گے کہ آپ اطمینان سے 1 مہینے 2 مہینے وہ کتاب پڑھیے، اور جانیے کہ ہماری خانقاہوں نے اودھ میں کتنا عظیم علمی اور سماجی انقلاب برپا کیا ہے۔ خدا کے بندوں کے درمیان ہم آہنگی کا، محبت کا، کہ کیسی لہریں اور کیسی نہریں انہوں نے اس سماج میں، اودھ کے سماج میں رواں دواں کی ہیں۔ آپ اس کو ضرور پڑھیے۔ 22 سے زیادہ اودھ کی خانقاہوں پر اس میں مقالات شامل ہیں۔ میں مقالہ نگار حضرات کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ ہمارے بہت سارے معززین جو ہے وہ تشریف لائے ہیں، مقالہ نگار ہمارے سامنے بھی بیٹھے ہیں۔ بے حد نامور مورخ، مصنف، محقق پروفیسر سید عزیز الدین حسین صاحب ہیں، جنہوں نے صوفیہ کرام کے کام پر، ان کی خدمات پر بہت سارا کام کیا ہے، اور صوفیہ دکن پر تو وہ ایک ایکسپرٹ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی کتاب صوفیہ دکن کی خدمات پر، ان کی کتاب سے ہم لوگوں نے بہت استفادہ کیا ہے۔ پروفیسر علاء الدین صاحب تشریف لائے ہیں، اور بھی بہت ساری یونیورسٹیوں کے ہمارے افضال صفوی صاحب جو ہے، یہ ہمارے نوجوان ساتھی ہمارے لیے بہت ہی ممید و معاون رہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، اور ان کے خانقاہی اور تصوف کے جذبے کو جو ہے فزوں تر فرمائے۔ میں ان سب کا استقبال کرتا ہوں، اور ڈائس پر جو ہمارے سجادگان ہیں میں ان کا استقبال کرتا ہوں، جو علماء کرام تشریف لائے ہیں مختلف اداروں سے۔ میں ان کا، دراصل بنیادی طور پر یہ سیمینار نہیں ہے، بلکہ یہ ایک 2 روزہ ٹریننگ کیمپ ہے، جس میں ہم سب ماضی کے اسباق کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ حال میں اور مستقبل میں ان کا ہم امپلیمنٹ کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔